آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ 4000 سال پیچھے ایک بوڑھا باپ ہے، 94 سال اس کی عمر ہے، اور سامنے 5 سے 10 سال کی عمر کا بچہ ہے جو 80 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے، کچھ 60 سال 65 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ہوا ہے، اور وہ بیٹے نے دل میں آ کے جگہ بنائی ہے۔ آسمان سے حکم آتا ہے جاؤ ذبح کر دو۔ ہاں مجھے خیال آتا ہے ابراہیم چلے فلسطین سے اور پہنچنا تھا مکے، 2000 کلومیٹر، ان کا ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا؟ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بچہ ذبح کرنے، 94 سال کی عمر میں، 94 سال کی عمر میں بچہ ذبح کرنے، ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا؟ ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہوگا؟ کس ادھیڑ بن میں؟ ماں کو بھی نہیں بتایا ہے کہ بیٹے کو تیار کرو، سیر کے لے جانا ہے۔ اور بڑے شیطان کی طرف ایک وادی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے، وہاں باپ بیٹا آمنے سامنے ہے، اور باپ 94 سال کا بوڑھا بیٹے سے کہہ رہا ہے تیرے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو آگے جواب دیتا ہے بیٹا یا ابتی، یا ابت، واہ واہ، یا ابت۔ یا ابت کا مطلب ہے کہ اسماعیل پہ نہ ملال آیا نہ گرانی، باغ باغ، بابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت افعل، افعل اور تا کو ملا دیا کہ جلدی کر، بیچ میں واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں، جلدی کر، ابا دیر کیوں کرتا ہے؟ ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو خوش نظر آ رہا ہے، کہ کیوں نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے ذبح ہونا کیا ہے، پر جب میں مر جاؤں گا تو آپ کو چھوڑوں گا مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا چھوڑوں گا جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں مجھے ماں کا غم بڑا ہے، میری ماں کو دکھ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا، کرتا، اور اپنے ابا کو دیا کہ ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا، مجھے ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، میری ماں کو صدمہ ہوگا، یہ کرتا میری نشانی رہے گی میری ماں کے پاس، جب میں یاد آؤں گا مجھے میری یاد کے لیے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے کہیں تو میرا ہاتھ نہ لگ جائے، میرا پاؤں نہ لگ جائے۔ 94 سال کا بوڑھا بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہو ذبح کرنے کے لیے، میں تو مرغی نہیں ذبح کرتا، اس کا تڑپنا مجھے پریشان کر دیتا ہے، نہیں دیکھا جاتا، مرغی ذبح نہیں کر سکتا، نہ ہوتے دیکھ سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ 94 سال کا بوڑھا اپنے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل نے کہا تھا میرا ماتھا زمین پہ لگانا، کئی نظروں سے نظریں چار ہو کر تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ زمین پہ ماتھا لگایا اور اس کو لٹا کر اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، اور ان کے سر کے بال پکڑ کر اوپر اٹھائے تاکہ گردن تھوڑی اونچی ہو جائے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں پھر یوں آسمانوں کو دیکھا، آیا تو یوں دیکھا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے اندر جگہ پکڑ لی تھی، تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، تو آج میں تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا، کوئی میرا امتحان تھا تو مجھے پاس کر۔ ان کلمات پر 7 آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے ہیں، اور پھر 4000 سال کے بعد طائف کی وادی ہے، اور 2 جہان کا سردار ہے، اور قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود پہ ممبر بچھوانے والا، جنت کا چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، اور طٰہٰ اور یاسین کا لقب پانے والا، کائنات کا سب سے قائد بن کے چلنے والا، رہبر بن کے چلنے والا، اور جنت کا وارث بن کے میدان محشر میں اترنے والا، یہ ساری کائنات کا سب سے عظیم برتر، سب سے عظیم برتر، وہ بھاگ رہا پیچھے، پتھر ٹھا، پھر دوسرا ٹھا، پھر تیسرا ٹھا، اور پتھر پہ پتھر، اور یہ پنڈلیوں پہ لگتے لگتے، چونکہ یہ ننگی ہیں، پنڈلیاں ننگی تھیں، تو پتھر لگتے لگتے خون بہنا شروع ہوا، پھر رسنا شروع ہوا، پھر رسنا شروع ہوا، پھر بہنا شروع ہوا، پھر اتنا بہا کہ میرا تمہارا نبی بے ہوش ہو کے گرا ہے۔
جب وہ گرا ہے تو 7 آسمان کے فرشتے روئے ہیں اور پہاڑ بھی روئے ہیں اور زمین بھی روئی ہے. ان کی زباں ہوتی تو ان سے جا کے پوچھتے. پھر تمہیں نظر آتا کہ کتنی بڑی بے وفائی کر گئے اس نبی کے ساتھ جو سب کچھ قربان کر گیا، جو سب کچھ لگا گیا، اپنی امت 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 پکارتا چلا گیا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون ایک کتا پی رہا ہے. حسین کی شہادت کی طرف اشارہ کیا. میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. حسین کے لیے دعا نہیں کی، اسے اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، اس کا سر نیزے پہ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. اپنے گھر کے معصوم بچوں کے سر نیزے پہ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیے. اے ہائے کیا جانو کون سا خاندان ذبح ہوا ہے. نہ رسول کا پتہ ہے نہ رسول کے گھر کا پتہ ہے.